عائشہ آپ نے ایسے الفاظ بولے ہیں کہ اگر یہ الفاظ سمندر میں ملا دیے جائیں تو سمندر پورا کنٹیمنیٹ ہو جائے گا۔ ابھی کیا ہے یہ میری اور آپ کی روزانہ کی باتیں، چھوٹے قد والا، موٹا، پتلا، اللہ معاف کرے۔ اب اس میں 4 گناہ ہیں جو بہت عام ہیں، اور یہ 4 گناہ ہم روزانہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ غیبت، بہتان، نمیمہ اور عفق، 4۔ اچھا، اب میرا اور آپ کے نزدیک ہم نے غیبت کے ہمیشہ بہت بڑی بڑی سخت وعیدیں پڑھی ہیں۔ غیبت ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو، جو تم دیکھنا چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تمہیں کیا ملے گا، وہ تم نے خود لکھنا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ یاد رکھیے گا، 2 لائنیں بس زندگی کی، یہ مجھے اس پوری ساری ٹاک سے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، 2 لائنیں۔ ایک، دس جرنی از شارٹ۔ نمبر 2، you are the orator, you are the writer of your own book۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے زبان کے تباہ کن گناہ جو ہیں، اور اللہ معاف کرے، یہ تو موضوع میں بہت زیادہ ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ نقصان جو چیز ہمیں پہنچانے والی وہ زبان ہے۔ آپ جتنی مرضی روزے رکھیں، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنی مرضی حج کریں، جتنی مرضی زکوٰۃ دیں، جتنا مرضی صدقات دیں، ایک سٹیٹمنٹ آپ کی سب دھلائی کر سکتی ہے، اعمال نامہ سب دھو ڈال سکتی ہے، صرف زبان کی ایک سٹیٹمنٹ۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک جو تھا وہ چھوٹا تھا، تو حضرت صفیہ جیسی کمرے سے نکلی تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ 2 روایتیں آتی ہیں، ایک تو اشارتاً کا یا دوسرا کہتے زبان سے کا، کہ صفیہ قد میں چھوٹی ہیں یا چھوٹے قد والی، اس طرح کے الفاظ نکلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ نے ایسے الفاظ بولے ہیں کہ اگر یہ الفاظ سمندر میں ملا دیے جائیں تو سمندر پورا کنٹیمنیٹ ہو جائے گا۔ ابھی کیا ہے یہ میری اور آپ کی روزانہ کی باتیں، چھوٹے قد والا، موٹا، پتلا، اللہ معاف کرے، یا تو وہ بندہ مائنڈ نہ کرتا ہو اس بات کو تو سمجھ آتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ہم طنز میں ہنسی کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ وہ بڑی سخت بن جاتی ہیں معاذ اللہ۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے تو جیسے ہم نارمل روٹین میں لوگوں کو کہہ دیتے، انہوں نے بھی نارمل روٹین میں کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی کی وہی جب انہوں نے سنی تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ کتنی سخت بات ہے کہ دنیا کے سارے سمندر جو ہیں وہ کنٹیمنیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سمجھا رہے تھے، اور کافی لمبی حدیث ہے، مطول حدیث ہے، لیکن اس کا اینڈ پارٹ یہ تھا کہ معاذ یاد رکھنا میری بات۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ میری بات یاد رکھنا، اکثریت جہنم میں زبان کی وجہ سے جائے گی، اکثریت جہنم میں زبان کی وجہ سے جائے گی۔ اب اس میں 4 گناہ ہیں جو بہت عام ہیں، اور یہ 4 گناہ ہم روزانہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ غیبت، بہتان، نمیمہ اور عفق، 4۔ اچھا، اب میرا اور آپ کے نزدیک ہم نے غیبت کے ہمیشہ بہت بڑی بڑی سخت وعیدیں پڑھی ہیں۔ غیبت ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ایک بندے میں برائی ہے تو، اور وہ برائی سچ بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا تذکرہ کرنا جو کہ اس کو اچھا نہیں لگتا، یہ غیبت۔ تو
اس کے بعد بہتان پہ آ جائیں. بہتان تو بالکل یہ ہے کہ اس چیز میں سچائی کوئی نہیں ہے. There is nothing truth about it. اور پھر بھی آپ لوگوں سے اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ بہتان جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 7 تباکن گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور ایک انسان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن وہ بہتان لگا دیتا ہے اس کے اوپر. تو اللہ معاف کرے, اس کی بڑی سخت عبرتناک سزا ہے. نمیمہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ نے شاید ٹرم پہلی بار سنی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں سے گزرے. ہم نے اس کو غیبت کے اندر سنا ہوا ہے اس حدیث کو. اصل میں وہ نمیمہ ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک اپنی یورینیشن کے بعد, یعنی کہ پیشاب کرنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح طرح استنجا نہیں کرتا تھا, صاف نہیں کرتا تھا, چھینٹے پڑتے تھے, اللہ معاف کرے. دوسرا نمیمہ کے گناہ میں مبتلا تھا. اب نمیمہ کیا چیز ہے؟ حذیفہ کے پاس کوئی آگے بندہ کہے کہ مبین اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, اور پھر مبین کے پاس کوئی جا کے کہے کہ یار حذیفہ کے بارے میں آپ کے وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے. میں 2 لوگوں کو آپس میں دور کرنا یہ نمیمہ ہے. ایک دوسرے کے خلاف کرنا کہ اچھا بیسیکلی اب اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا ہے ہمیں اور علماء نے بھی بتایا. اور وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی بندہ برائی لے کے آتا ہے, لیٹ سے کہ جی صہیب امین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ عدنان بہت برا ہے. عدنان کی برائی کو میرے پاس لے کے آتا کہ جی عدنان کہتا ہے صہیب امین بہت برا ہے. اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس سے پہلے پوچھوں ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیسے کرنا ہے, ایسے لوگوں کو ڈسکریج اس طرح کرنا ہے. ان سے پہلے پوچھنا ہے کہ سب سے پہلے بات یہ بتاؤ کہ اس نے میرے بارے میں اچھا کہا یا برا کہا. ظاہری بات ہے جو شیطانی انسان ہے وہ یہی کہے گا برا کہا. ٹھیک ہے, اچھا سچ ہے اس بارے, وہ بات سچ ہے یہ تو پتہ نہیں. اور تیسری بات جو ہم نے اس سے پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم نے اس کو یہ کہتے ہوئے خود سنا یا اس کو جو ہے اس نے تمہیں یہ بات خود کہی. تو وہ آگے سے اگر کہتا ہے ہاں کہی تو اس سے کہو کہ یار پھر تم شیطان کے پیغام لانے والے ہو. یو آر اے میسنجر آف اے شیطان. اس کو یہ لقب دیں آگے سے جو آپ کی چغلی کرنے آیا ہے دوسرے کے پاس. جب وہ یہ سنے گا نا کہ یار یہ تو الٹا اس کے خلاف ہونے کے مجھے کہہ رہا ہے, تم تو چغل ہو, تم شیطان کے میسنجر ہو, یو آر اے میسنجر آف شیطان, جو دفع ہو جائے یہاں سے. اس کی جرت نہیں ہوگی دوبارہ آپ کے پاس آ کے یہ بات کر سکے. یہ آپ کے خیال سے ہوگی جرت؟ کبھی بھی اس کی جرت نہیں ہوگی. اور اگر یہی پہلو دوسرے انسان کے ساتھ بھی ہے, وہ بھی اسی طرح اس کو ڈسکریج کرتا ہے, تو یقین مانے اس کے یہ جو خباثت ہے اس کی, اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا. لیکن unfortunately we want to listen juicy things about others. We want to listen bad things about others. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی برائی پتہ چلے, اس لیے ہم ایسے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں. اور انکریج جب کرتے ہیں تو پھر سبحان اللہ یہ تبھی تو معاشرہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا. یہ نمیمہ ہے. اور ان سب سے بڑا سب سے بڑا گناہ ہے وہ عفق ہے. عفق آپ نے پڑھ لیا واقعہ حضرت عائشہ پہ جو بہتان لگا. عفق کس کو کہتے ہیں؟ عفق اس کو کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو اور ایک خبر پھیل جائے بلا وجہ. آج تو عفق ایسے ہے جیسے میں اور آپ ہم سمجھتے ہیں صرف واقعہ عفق جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے ساتھ ہوا ہے. آج تو عفق ایسے ہے سوشل میڈیا پہ جتنی غلط خبر پھیلتی ہے, یا ایون میڈیا پہ بھی, مین سٹریم میڈیا پہ بھی جتنی غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں وداؤٹ تحقیق,
وداؤٹ اینی تھنگ. تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ عفق ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ کسی کو مار دیا ہے بندہ. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں نیوز چل پڑی کہ ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، حالانکہ اس وقت وہ حیات تھے. جب اصل میں فوت ہوئے تو اس وقت لوگوں نے شاید یقین نہیں کیا. یہ وہی بات ہے، شعر آیا، جب شعر آتا ہے تو پھر کوئی یقین نہیں کرتا. تو عفق والی بات اس پہ ہی آتی ہے کہ آپ ایک بات کو بلا وجہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو ہوئی نہیں لیکن آپ اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر لوگ اس کے اوپر اپنی جو ہے نا وہ قائم کر کے لوگوں کو غلط جو ہے انفارمیشن آگے پاس آن کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز کو فارورڈ کر دیتے ہیں تحقیق کے بغیر. یہ بھی عفق میں آتا ہے، بچی اس چیز سے عفق. حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیونٹ کوئی حدیث، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قول، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قول. چلیں یہ قول ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، کتابیں ہمیں نہیں پتا ان کے ریفرنسز کیا ہیں، لیکن حدیث کے ریفرنسز ہوتے ہیں. آپ کا اور میرا کام ہے کہ اس جا کے حدیث کو ریفرنس سے چیک کریں پہلے. اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو فارورڈ کر دیں. بہت آسان ہے، ٹھک کر کے آگے فارورڈ کر دیں. یہ چیز اللہ کے نبی نے کہی نہیں ہے، منسوب ہی نہیں ان سے، تو ہم کیسے اس کو آگے سے آگے بھیج سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان ٹھیک رکھنے کے لیے انسان کا دل ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ایمان ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو اپنا دل ٹھیک رکھو، اور اگر اپنا دل ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو ٹھیک رکھو. یعنی کہ انڈائریکٹلی ایمان کا تعلق کس سے؟ زبان سے. ایمان ٹھیک ہوگا تو دل ٹھیک ہوگا. دل ٹھیک کب ہوگا؟ جب زبان ٹھیک ہوگا. جو اللہ والے ہوتے تھے نا، ایسے ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک کوٹا آف ورڈز رکھا ہوتا تھا. لیٹ سے ایک سلف تھے، اللہ والے تھے جنہوں نے 400 ورڈز رکھے ہوئے تھے. اس سے زیادہ جب 400 ورڈز ختم ہو جاتے تھے ان کے دن کے، used to say that's it, I will not talk more, کل آنا میرے پاس. اور وہ 400 الفاظ بھی وہ جو انہوں نے رکھے ہوتے تھے وہ گن چن کے رکھے ہوتے تھے. میں نے کیا بات کرنی ہے آج. اس کے بعد ایک ایسے اللہ والے بھی تھے جن سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی کسی مسئلے کے بارے میں. 40 سال تک انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس چیز کو، because he didn't have the proper answer. After 40 years ان کو ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ مجھے اس چیز کا آنسر یہ ہے. انہوں نے پھر جواب دیا. 40 سال ویٹ کیا. لوگ کہتے تھے کیسے اللہ والے ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے یا معاذ اللہ حدیث میں کیا لکھا ہوا. وہ کہتے تھے میں غلط بات نہیں کروں گا، 40 سال انتظار کر لوں گا لیکن حق والا جواب دوں گا. ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، یہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اگر امپلیمنٹ کر لیں، اور یہ آج کل کی سٹوری کوئی پرانے زمانے کی کہانی نہیں بتا رہا میں آپ کو. ایک سسٹر بیٹھی ہوئی تھی ٹرین میں، اور ایک اور سسٹر آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی جن کے پاس کوئی لگیج بہت زیادہ تھا. تو لگیج کی وجہ سے وہ جو پہلی سسٹر ہیں وہ سکویز ہو گئی، ظاہری بات ہے. اب ایسے ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں تو غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، اپنا لگیج سائڈ پہ رکھو یا. لیکن وہ جو بہن تھی پہلے والی، انہوں نے she kept a smile on her face. سامنے ایک بندہ تھا، اس کو بڑی اریٹیشن ہو رہی تھی کہ یار یہ کس طرح کی خاتون ہے، یہ برداشت کری جا رہی ہے اس چیز کو. اس نے جا کے جب وہ دوسری خاتون چلی گئی، اس نے پوچھ لیا کہ آپ نے کیسے برداشت کی. انہوں نے کہا it was a small journey. الٹیمیٹلی میرا اسٹیشن آ جانا تھوڑی دیر کی تکلیف تھی، برداشت کر لی. اگر میں اور آپ اس چیز کو دنیا پہ لاگو کریں نا تو اٹس اے اسمال جرنی، ختم ہو جانے والی کہانی ہے.
کسی بھی قسم کے اندر اگر آپ کو کوئی پرابلم آئے، صرف یہ دماغ میں یہ سٹیٹمنٹ جو بہن نے دی کہ اٹس اے اسمال جرنی، چاہے وہ آپ کو کسی صورت میں بھی آتی ختم ہو جائے گی. میرا اسٹیشن کب آ جائے اللہ بہتر جانتا. میرے بھائی آخری بات، آپ اپنا اعمال نامہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے ہم میں سے جو یہ کہے کہ ہم اپنا اعمال نامہ برا دیکھنا چاہتے ہیں یا معاذ اللہ اپنا اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں لینا چاہتے ہیں. ہر انسان کی خواہش ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی، کہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے رائٹ میں ہو. لیکن یاد رکھیے گا جو اللہ والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے کتاب کے آتھر خود ہیں، آپ اپنے کتاب کے لکھاری خود ہیں. جو تم دیکھنا چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تمہیں کیا ملے گا وہ تم نے خود لکھنا ہے اپنے ہاتھوں سے. یو آر دا رائٹر آف یور اون بک. یہ جو بک ہے جس کو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنی زندگی کی کتاب کو، جو آگے اللہ کے پاس جائے گی اور اس پہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہوگا، وی آر دا رائٹر آف آور اون بک. جھوٹ بولنا نہیں بولنا یہ کس کے پاس ہے اس کا حق؟ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مجھے دیا یا کسی اور کو دیا ہے؟ یہ زبان میرے قبضے میں یا کسی اور کے قبضے میں؟ یہ آپشن کس کے پاس ہے؟ یہ چار ہوگی، غیبت ہو گئی، بہتان ہو گیا، نمیمہ ہو گئی، افک ہو گیا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ زبان سے کسی کو گالی دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صبر کر جانا یا پھر کسی کے اوپر شاؤٹ کر جانا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون لکھ رہا ہے یہ کتاب؟ میں اور آپ؟ میں اپنی لکھ رہا ہوں، آپ اپنی لکھ رہے ہیں. پھر شکوہ نہیں ہونا چاہیے اللہ سے، کیونکہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں اللہ نے وہی میرے سامنے رکھنی ہے. اور میں اگر چاہتا ہوں کہ میری کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے تو پھر وہ کتاب مجھے ایسی لکھنی پڑے گی کہ وہ کتاب پھر ایسی ہو کہ وہ واقعی دائیں ہاتھ والی ہو. یہ نہیں کہ میں کتاب بائیں ہاتھ والی لکھوں ساری اور اس کے بعد جو ہے ایکسپیکٹ کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑا دے. یاد رکھیے گا 2 لائنیں بس زندگی کی، یہ مجھے اس پوری ساری ٹاک سے ایک ہی بات سمجھ آتی، 2 لائنیں. ایک، دس جرنی از شارٹ. نمبر 2، یو آر دا اوریٹر، یو آر دا رائٹر آف یور اون بک. یہ سفر چھوٹا ہے اور یہ کہانی لکھنے والے ہم خود ہیں. اگر آج میں اور آپ یہ کہانی اپنی مرضی سے لکھنا چاہتے ہیں، اچھی لکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے اچھی کی امید بھی رکھیں گے. لیکن اگر ہم ابھی بھی وقت ہے میرے پاس اور آپ کے پاس، جا کے جو ہم نے پیچھے کرتوتیں کی ہیں ان کو جا کے ابھی بھی اریز کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ کتاب بند ہو گئی، if it is closed once, cannot rewrite it. آپ اس کو دوبارہ نہیں لکھ سکتے. اس کتاب کو میں اور آپ نے خود لکھنا ہے، اور کیسے لکھنا ہے یہ میرے اور آپ کے ہاتھ. میں معاذ اللہ کو اس چیز کا الزام نہیں دے سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ نے مجھ سے جھوٹ بلوایا. یہ میری زبان نے اور میرے دماغ، میرے دل نے اور میرے دماغ نے مجھے کہا کہ جھوٹ بولو، بچ جاؤ گے. لوگوں کے سامنے شاید تھوڑی سی بچت ہو جائے گی، شاید باتیں نہ سننی پڑے، لیکن اس کا کیا وہ جو جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کا کیا جو اللہ کے آگے ذلیل ہونا پڑے گا. انسان جب ایک کتاب لکھتا ہے نا، یا چلیں تشریح لکھتا ہے کسی چیز کی، تو اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے. میرا اور آپ کا مرکزی خیال ہی خراب ہے. ہمارا مرکزی خیال اس دنیا کے ارد گرد گھومتا ہے.
حالانکہ اللہ والوں کا مرکزی خیال جو ہے نا وہ آخرت کی گرد گھومتا ہے. اور یہ جو زبان کا لوتھڑا میرے دانتوں کے درمیان میں ہے نا، جتنا نقصان یہ کسی کو پہنچا سکتا ہے، زندگی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو یہ اس سے زیادہ پہنچا سکتا. جھوٹ بولنا ہو، غیبت کرنی ہو، کسی کے اوپر اونچا شاؤٹ کرنا ہو، یہ سارا اس زبان سے ہوتا ہے. تو میرے بھائی، ہم اپنے کتاب کی لکھاری خود ہیں. وی آر دا رائٹر آف اون بک. اب میں اور آپ اپنی کتاب کیسے لکھنا چاہتے ہیں، یہ میرے اور آپ کو اوپر ہے. اور 4 گناہ زبان کے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ انسان کے جو حسنات ہیں، جو نیکیاں ہیں، ان کو ایسے کھاتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میری نیکیاں گئیں گا. غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اچھائیاں دوسرے پہ ٹرانسفر، اس کی برائیاں آپ میں ٹرانسفر. اب آپ کو کیا پتا اس نے کیا کیا برائیاں کی، اور میرے کھاتے اچھائیاں ہیں کتنی. اس لیے الفاظ ہمیشہ ناپ تول کے بولیں. سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی زبان کھینچ رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے مصیبت میں. سیدنا ابو بکر جیسا انسان اپنی زبان کھینچ رہا ہے، جو کہ بولتے ہی نہیں تھے کچھ، جن کا سیکنڈ اوپینین ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کس چیز کے علاوہ، جو اللہ کے نبی نے کہا. دیٹس آل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں آج تک اپنی خاموشی پہ نہیں پچھتایا، اپنے بولنے میں پچھتایا. کیا بولا تھا انہوں نے آج تک؟ What did he say؟ کیا ایسی بات ہے آپ کو حضرت عمر کی زندگی میں نظر آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں حضرت عمر نے معاذ اللہ کیا کوئی غلط بات کری؟ اور اس کے بعد جو ہوا تو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر رو رہے تھے. حضرت عمر کے مشورے کو اللہ نے سیکنڈ کیا جیسے آپ نے کہا. تو پھر جب احد ہوئی، اس میں 70 شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر رو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم ان سے فائدہ لیں گے. اللہ وانٹڈ، حضرت عمر وانٹڈ کہ ان کو مار دیا جائے سب. اللہ نے سپورٹ کیا اس ڈیسیژن. لیکن اب جب یہ دونوں حضرات رو رہے تھے، تو سیدنا عمر نے آ کے کیا کیا، ان کو دیکھ کے بس آ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. یہ حالات تھے ان لوگوں کے. اب پوچھا کہ آپ یہ بھی نہیں پوچھا رو بھی رہے ہیں، بس دیکھا کہ نبی رو رہے ہیں، میں بھی پوچھا. حضور نے خود فرمایا عمر آپ صحیح کہتے، آپ کا مشورہ اللہ نے اس کو سیکنڈ کیا قرآن. کسی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھا میں تو کہا تھا، کہا یا رسول اللہ میری کیا ضرورت کہ میرے اوپینین کے اوپر آپ کا اوپینین جو ہے وہ اس کی کوئی اوقات ہے. تو یہ لوگ تھے، اور یہ زبان کے جو حضرت ابوبکر تو خیر بولتے ہی کچھ نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے جب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا بس there is no second thought about it. لیکن آج میں اور آپ بہتر جانتے ہیں، اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، اپنے اپنے ایریاز میں بیٹھے ہیں، کسی کو کسی کی آواز نہیں آتی.
لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کس کو کس طرح کتنی دن ڈسکس کرتے ہیں. آپ کسی کا فائدہ نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں, اس بندے کا فائدہ کر رہے ہیں جس بندے کی آپ برائی کر رہے ہیں. ایسے انسان کو تحفہ دینا بھی پسند کریں گے آپ جس سے آپ کو نفرت ہو؟ اور تحفہ بھی سبحان اللہ ایسا جو اس کے کام آئے گا قیامت کے دن. میرے دنیا میں تو انسان تحفہ دینے سے تو چلیں گیا ہی گیا, آخرت میں سب سے امپورٹنٹ ڈے کا تحفہ دے رہے ہیں آپ اس کو. مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم منہ پہ کسی کو کسی کی بات سیدھی کی طرح کر سکیں. آخری بات سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین, آپ کے ٹیبل پہ 2 سالن کیا کر رہے ہیں, دسترخوان پہ 2 سالن کیا کر رہے ہیں, عوام کے پاس ایک ہے. وہ دن تھا اور پھر حضرت عمر کے سال کا دن تھا. حضرت عمر تو خیر پھر سالن تو کیا, پھر بعد میں جب وہ بھی آیا, قحط بھی آیا, حضرت عمر نے کہا میں اس وقت تک گوشت نہیں کھاؤں گا جب تک میری رایا گوشت نہیں کھائی. حالانکہ تکلیف سے کم جسم ختم ہوتا جا رہا تھا. منتیں کی لوگوں نے کہ آپ گوشت کھا لیں, کہا میری رائے نہیں کھا رہی, میں کیوں. تیل کے اندر بریڈ ڈبو کے کھایا کرتے تھے. اور 25,000 مسلمان شہید ہوا تھا اس قحط میں. ایک چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ امتحان ہی ہے, صرف کامیابیاں ہی تھیں. عمر کے اوپر بھی بڑے سخت امتحان ہے. پلیگ حضرت عمر کے زمانے میں پہلے, آپ کو پتہ اس میں بھی تقریباً 25-30 ہزار لوگ شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پلیگ میں شہید ہوئے. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو لگام دینے کی توفیق عطا فرمائے.